السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبر جب آئی پرویز مشرف صاحب کی رحلت کی، تو عجیب سی فیلنگز جو ہیں وہ لوگوں کو میں آپ نے محسوس کی ہوں گی۔ مکس قسم کی فیلنگز ہیں، کچھ لوگ ان کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے اوپر اپنی طرف سے اپریسیشن بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ایک بیسیکلی ایک کنٹروورشل قسم کا جو کریئر ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر عطا کرے، اور ان کی جو اولاد ہے اس کے لیے بھی خاص طور پہ میری دعا ہوگی۔ ان کا جو بیٹا ہے بلال، اس سے ہماری ملاقات نیو یارک میں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور سب کے لیے۔ تو یہ آج کا جو ولاگ ہے، اس میں کچھ زیادہ جو وہ چیزیں جو آپ جانتے ہیں اس میں نہیں میں جاؤں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے سارا کچھ، کس طریقے سے وہ آئے تھے 99 میں کو ہوا، کس طریقے سے پھر وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل ہوئی، پھر ان کو واپس بھیجا گیا واپس سعودی عرب جیل میں سے، اور کس طریقے سے پھر وہ ساری چیزیں ہوئی، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ اور کیا سے کیا، یعنی 2 دفعہ آئین بھی توڑا انہوں نے، ایک دفعہ 99 میں، پھر 2007 میں، وہ سب کچھ ہوا۔ اور باقی جو معاملات ہوئے پھر وار آن ٹیرر کے حوالے سے بھی، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ پھر ان کی جو مختلف جو سٹیپس ہیں ڈومیسٹک، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ریفرینڈم کے حوالے سے، پھر مختلف جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے، ان کی وردی کے حوالے سے جو ان کی کمٹمنٹس تھی وہ پوری نہ ہوئیں، مختلف چیزیں ہیں وہ جو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اس پہ پھر بہت ٹائم لگ جائے گا، اور وہ آپ آلریڈی چونکہ جانتے ہیں، تو اس لیے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن میں تھوڑا سا اپنے پرسنل جو میرا ریلیشن شپ ان کے ساتھ تھا، یا میرے پرسنل ایکسپیرینسز جو ہیں، وہ ان کی نظر میں میرا خیال ہے کہ ایک ان کی شخصیت کا کس طرح کا ایک پرتو بنتا ہے، کس طرح کا ان کا ایک امپریشن بنتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو بتاؤں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب 99 میں کو ہوا، تو میں اس وقت امریکہ میں تھا، نیو یارک میں تھا۔ تو ظاہر ہے سب کے لیے ایک شاکنگ بات تھی، لیکن ساتھ ساتھ جس طرح باقی پارٹیز نے اس کو ایک ریلیف کے طور پر لیا تھا، اسی طرح باہر کے ممالک میں بھی اس کو ریلیف کے طور پر لیا گیا۔ خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز جو تھے، ان کی اکثریت نے اس کو ریلیف کے طور پر ہی لیا تھا کہ چلیں، یہ جو کرپشن کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اور جس طریقے سے مار دھاڑ دونوں پولیٹیکل پارٹیز بے نظیر اور نواز شریف صاحب نے آپس میں شروع کی ہوئی تھی، اس سے ذرا جان چھوٹے گی، اور ملک جو ہے وہ شاید اس میں سے نکل کے آگے بڑھ سکے گا۔ لیکن جو مختلف انٹرنیشنل طاقتیں تھیں، ان میں اس چیز کو اتنا اچھا نہیں سمجھا گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ مارشل لاء یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اگرچہ ان کو سوٹ تو کرتی ہیں، لیکن ڈیکلیریٹری لیول پہ وہ نہیں مانتے ہیں اس کو، اور وہ کہتے ہیں جی کہ غلط ہوا۔ بہرحال اسی ریفرنس میں جب 99 میں یہ کو وغیرہ اکتوبر میں ہوا، تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کچھ دیر کے بعد ان کا رابطہ ہوا امریکہ کے ساتھ، اور پھر آہستہ آہستہ معاملات جو تھے وہ پہلے سال تو بالکل ایک قسم کا کولڈ قسم کا ایک تعلق جو تھا وہ تھا، اور یہاں تک کہ تھا کہ پریزیڈنٹ بش جو تھے، ان سے مشرف کا نام نہیں نکلتا تھا منہ سے، پروناؤنس نہیں کر پاتے تھے، یہ حالت تھی اس وقت۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت ہم لوگ وہاں پہ تھے، میں اس وقت نوائے وقت کے لیے بھی لکھتا تھا، اور میں لوکل وہاں پہ نیو یارک میں ٹی وی چینل کے لیے بھی ایک شو کرتا تھا، تو وہ بھی ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ تو یہ جب پہلی دفعہ آئے وہاں پہ امریکہ میں، تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے کوئی ان کو خاص گھاس شاس نہیں ڈالی، بالکل کوئی اتنا کوئی وارمتھ شو نہیں کیا، اور یہ وہاں پہ رہے اور اپنا یو این کا جو اجلاس تھا وہ کر کے تو وہ واپس آ گئے۔ اور ہمارا بھی ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا وہاں پہ روز ویلٹ ہوٹل، جو آپ کو معلوم ہے جو پی اے کا ہوٹل ہے، جس کے اوپر ہر ایک کی نظریں آج کل بھی لگی ہوئی ہیں، اور اس وقت بھی لگی ہوئی تھیں۔ یہ ہوٹل جو تھا، اس میں پریزیڈنٹ مشرف ہمیشہ رہتے تھے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ پاکستانیز کافی آ جاتے تھے۔ یہ بڑا اچھا ہوٹل ہے، یہ کوئی عام سا ہوٹل نہیں ہے، یہ مڈ ٹاؤن نیو یارک میں ایک بہت زبردست ہوٹل ہے، اور یہ جن لوگوں نے اس وقت خریدا تھا، انہوں نے تو بڑی دور اندیشی کا مظاہرہ کیا، اور ایک پاکستان کے لیے ایک پراپرٹی ایسی بن گئی کہ جو بہت زبردست پراپرٹی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ان کے جو ناپاک عزائم ہیں ان سے بچی رہے۔
تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب پھر 9/11 ہوا 2001 میں، اور اس کے بعد پھر معاملات بالکل چینج ہو گئے۔ وہ مشرف صاحب کے لیے گڈ لک تھا، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ افغانستان کی صورتحال یہ بنی ہے، تو انہوں نے فوراً ان کو اور کوئی چیز نظر نہیں آئی، تو انہوں نے پاکستان کا، ظاہر ہے کہ وہ پریزیڈنٹ اس وقت وہ یہ تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، وہ ایک کال کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے پھر وہ ڈھیر ہو گئے اور کس طریقے سے وہ سارا سلسلہ ہوا، اور رچرڈ آرمیٹیج اور اوپر سے کولن پاول ہوتے تھے، تو وہ ساری کال شال کا آپ کو ذکر کا سارا کچھ پتہ ہی ہے کہ کس طرح ہوا۔ وہ ایکچولی دیٹ چینجڈ ایوری تھنگ، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا پھر بش صاحب کے ساتھ وہ جناب بڑے تھک ہو گئے، ڈائریکٹ ہو گئے، اور پھر ایک قسم کے بڈیز بن گئے، اور پھر ان کا آنا جانا وہاں پہ امریکہ میں شروع ہو گیا، اور پھر امداد وغیرہ کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ پہلے حالت اکنامیکلی پاکستان کی بہت بری تھی۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس وغیرہ میں ان کی ملاقات، پھر آنا جانا، پھر مختلف ڈیلیگیشنز یہاں سے ادھر ٹو اینڈ فرو کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے بمباری وغیرہ شروع ہوئی اور معاملات وہ جو وہ چلتے رہے۔ وہ اس میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو یہ پہلا جو سال تھا وہ پوسٹ 9/11، تو وہ اس میں کافی چینجز آئیں۔ امریکہ نے بھی ظاہر ہے اس وقت طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے نہیں چھوڑنا، اور جناب وہ ایک پبلک پریشر بھی تھا اس کے حوالے سے۔ پھر وہ ساری سلسلے چلتے رہے۔ 2002 ٹو 2003 جو ہے، اس میں پھر مزید وہ اس میں اسٹرینگتھن ہوا یہ سارا سلسلہ، اور پھر جب بھی یہ جاتے تھے، اس وقت اے آر وائی شروع ہو چکا ہوا تھا، میں فرسٹ بیورو چیف اے آر وائی یو ایس سے تھا، اور اے آر وائی کے ہی اس کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم ان کی کوریج کرتے تھے، اور مختلف میٹنگز وغیرہ ان کی جو ہوتی تھی وہ اٹینڈ کرتے تھے، اور اسی میں مجھے یاد ہے کہ یو این میں جب یہ جاتے تھے تو ایک میٹنگ ان کی وہاں پہ لازمی ہوتی تھی، مختلف اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ، پھر ایک میٹنگ ہوتی تھی وہاں پہ جو وہاں پہ جو ایک ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹس ایسوسیشن تھی، اس کے ساتھ بھی ایک میٹنگ مجھے یاد ہے۔ اس میں ششی تھرور جو تھے اس وقت ان کے پریزیڈنٹ تھے، جو اس وقت کانگریس کے رکن پارلیمنٹ بھی ہیں اور بڑے مشہور آڈیٹر بھی ہیں، آپ کو نے ان کی مختلف ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی۔ تو ششی تھرور جو تھے وہ اس کو کنڈکٹ کر رہے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ اس سے کچھ دن پہلے مشرف صاحب نے ایک بیان دے دیا تھا وہیں پہ ہمارے سامنے ہی، نیو یارک میں، مختار مائی کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جی وہ تو اس طرح یہ سب تماشے تماشے کرتے ہیں، اور یہ ایکچولی اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے ایڈوانٹیج کے لیے، اس طرح کی جو کہانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کو بڑا پھر لیدے ہوئی اور بڑی کرٹیسزم ہوا، اور مجھے یاد ہے کہ اس میٹنگ میں بھی ان کے اوپر ایک کویسچن ہوا، تو جب کویسچن ہوا تو ہی واز ویری ویل پریپیئرڈ، تو انہوں نے وہاں پہ انڈیا ٹوڈے کا ایک میگزین نکالا، اور اس کو کہا کہ مجھے ذرا میگزین پکڑائیں۔ وہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ میگزین پکڑ کے اس کے ہیڈ یعنی اس کے جو ٹائٹل پہ ایک عورت کی تصویر تھی جس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی انڈیا میں، تو انہوں نے بتایا کہ پھر یہ جو عورت ہے اس کا آپ کیا کریں گے، یہ جدھر جدھر بھی گئی، جس کے پاس بھی سنوائی کے لیے گئی، اس کے ساتھ وہاں پہ زیادتی ہر ایک شخص نے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں، اور اپنا بھی ذرا چہرہ دیکھ لیں کہ آپ کا چہرہ کیا ہے، اور آپ کا یہ میگزین انڈیا ٹوڈے کے اس کے ٹائٹل کے اوپر یہ آئی ہوئی ہے۔ تو وہ وہاں پہ وہ بالکل دنگ رہ گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ تو وہ بالکل بیک فائر ہوا، منہ بنینگ ہوا، اور ایک زبردست قسم کا انہوں نے وہاں پہ کاؤنٹر اٹیک کیا۔ تو اس لحاظ سے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ چیز ان میں ایک بڑی تھی۔ وین اٹ کیم ٹو انڈیا وہ کبھی بھی اپولوجیٹک نہیں ہوتے تھے، یہ ان کی بڑی ایک کوالٹی تھی، اور یہ ہم نے ان کو دیکھا اور بڑا قریب سے دیکھا۔ پھر اسی طرح وہاں پہ جو منموہن سنگھ صاحب اس پرائم منسٹر ہوتے تھے، تو ہمیشہ جب بھی وہ آتے تھے، پریزیڈنٹ مشرف بھی ہوتے تھے، تو ان کی آپس میں پارلیز ہوتی تھی، میٹنگز ہوتی تھیں، اور وہ بڑی ہائی پروفائل، آپ کو پتہ ہے جب بھی پرائم منسٹر کی انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے ہوں یا پریزیڈنٹ ہوں پاکستان کے، تو بڑی ہائی پروفائل یہ میٹنگز ہوتی تھیں۔ تو اس میں بھی ہم جاتے تھے، اس میں بھی ہم دیکھتے تھے کس طریقے سے وہ کنڈکٹ کر رہے تھے۔ بلکہ ایک تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ تو میٹنگ میں ہوا یہ کہ وہ کسی چھوٹے سے کمرے میں ہو رہی تھی، بہت لمبا چوڑا کوئی کمرہ نہیں تھا، تو اس میں جب ہم جانے لگے تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، اب زیادہ لوگ نہیں جا سکتے، آپ ایسے کریں کہ کیمرہ مین نہیں جائے گا، ایک بندہ جا سکتا ہے۔ تو پھر مجھے مجبوراً وہ کیمرہ اٹھا کے اندر جانا پڑا، کیونکہ میرا تو وہ کام نہیں تھا، میں لکھتا یا میں کیمرہ پکڑتا، لیکن پھر بھی وہ یہ کئی دفعہ آپ کو مختلف امتحانات اس طرح کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں،
تو پھر وہ بجائے اس کے کہ میں لکھتا، میں نے اپنے ذہن میں اس کو ساری میٹنگ کو لکھا اور اس کو بعد میں پھر رپورٹ کیا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ بڑی زبردست وہاں پہ ہوتی تھیں۔ ان کا جو وہاں پہ ڈیمینر تھا وہ بڑا زبردست ہوتا تھا، اور بڑے اسٹائل کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح وہ ان کا ایک شخصیت کا ایک کیرزما کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، وہ ان کے اندر تھا۔ تو منموہن سنگھ صاحب آن دی ادر ہینڈ بڑے سافٹ سے اور بڑے کیا کہتے ہیں، بڑے نازک اندام قسم کے وہ تھے، تو وہ خاموش صبا کوئی زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے، لیکن بہرحال وہ بڑا اچھا ان کے ساتھ ایک سلسلہ ہو جاتا تھا، تو بات چیت ان کے ساتھ بڑی اچھی رہتی تھی۔ تو مختلف چیزیں جو تھیں وہ ہم ان کے ساتھ دیکھتے تھے، مختلف میٹنگز اٹینڈ کرتے تھے، مختلف کانفرنسز وغیرہ۔ ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایون وہاں پہ نیو یارک میں ہی مینہٹن میں ہی ایک دفعہ ٹائم میگزین، مجھے ان کے ایڈیٹر کا اب نام یاد نہیں رہا، وہ انہوں نے بلایا پورے ڈیلیگیشن کو، اور ہم وہاں پہ گئے۔ تو انہوں نے مشرف صاحب سے کہا جی کہ آپ اپنے آغاز کریں اپنی گفتگو کا۔ تو وہ جب وہ بولتے رہے تو اس میں وہاں پہ کسی نے سوال کیا، بلکہ اس نے میرے خیال ایڈیٹر نے خود سوال کیا تھا کہ پاکستان میں جو میڈیا کی سچویشن ہے، آپ نے اس کے اوپر بڑی پابندیاں لگا دی ہوئی ہیں، اور یہ جبری قسم کے اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، اور ڈرکونین لاز ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وچ ڈرکونین لاز آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ مجھے تو نہیں پتا کہ کس طرح کا، ہماری حکومت نے تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی ہے۔ اب انہوں نے وہاں پہ ہی پٹ می آن دا اسپاٹ، میں دوسری تیسری لائن میں شاید بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگے اسرار کین یو ٹیل دیم واٹس دی اسٹیٹس آف میڈیا ان پاکستان؟ اب میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ میں کیا کروں، میں اب بینگ اے میڈیا پرسن میں بات کروں، یا میں اپنا جو ایک پاکستان کا ہیٹ ہے وہ پہنوں؟ تو میرے لیے کوئی 10-20 سیکنڈ جو تھے نا وہ بڑا شاکنگ قسم کے تھے، لیکن فوراً پھر میں نے پاکستان کا ہیٹ پہنا، اور میں نے کہا جی کہ نہیں، پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، میں اپنی آپ کو بات بتا سکتا ہوں کہ ہم جو چیز بھی اس وقت چاہ رہے ہیں ہم رپورٹ کر پا رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ چلتی بھی ہے، میرا چینل جو ہے وہ اس کو ایز سچ اسی طرح لے رہا ہے جس طرح کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں۔ تو یہ کوئی 3-4 منٹ کی جب میں نے وہاں پہ انٹریکشن کیا، تو اس کے اوپر پھر شورف صاحب بڑے خوش ہوئے، اور پھر بعد میں جب ختم ہوئی میٹنگ تو میرے پاس آئے، تو مجھے کہنے لگے یار اسرار ویل ڈن، تو آپ نے بڑا اچھا کیا، اور یہی ہونا چاہیے تھا، پاکستان کا نام روشن کرنا ہے ہم نے، یہ تو ان کے اندر ایک یہ چیز موجود تھی۔ پھر وہاں پہ مختلف چیزیں چلتی رہتی تھیں، مجھے یاد ہے کہ روزویلٹ ہوٹل میں ہم لوگ صبح جاتے تھے، رات ہو جاتی تھی، پھر رپورٹنگ بھی کرنی ہوتی تھی، تو بڑا ایک لمبا چوڑا ہیکٹک ڈیز ہوتے تھے وہ۔ تو روزویلٹ ہوٹل میں ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں گورے جرنلسٹ کی، اور کوئی جناب کوئی ہے، کوئی مجھے یاد ہے کہ ٹام بروکا جو اے بی سی نہیں این بی سی کے تھے، تو وہ آئے ہوئے تھے۔ اب وہ بہت بڑا نام تھا، ٹام بروکا جو تھے، اب تو وہ ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں، تو ٹام کا بہت بڑا نام تھا، اور اسی طرح کرسچین نعمان پور، اسی طرح ولف بلٹزر وغیرہ، یہ لوگ، اور باقی جو چینل سے ان کے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے، لائن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں انٹرویو کے لیے ٹائم چاہیے۔ اب یہ جو چیز تھی یہ میرے لیے بڑی حیران کن تھی، کیونکہ ظاہر ہے سی این این وغیرہ یا دوسرے اس طرح کے جو چینلز ہیں وہ تو پاکستان کا نام نہیں لیتے تھے، اور نہ ہی پاکستان کے متعلق کوئی اس طرح کی ان کو امپورٹنس نظر آتی تھی، وہ تو صرف جو بھی نیگیٹو کوئی چیز ہوتی تھی وہ چھاپ دیتے تھے یا چلا دیتے تھے۔ لیکن ادھر میں نے دیکھا کہ وہ جناب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور منتیں بھی کر رہے ہیں، اور ترلے بھی کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ٹائم لے کے دیں۔ تو یہ بھی میرے لیے ایک بڑی زبردست چیز تھی، اور پھر اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ ان کا ایز سچ کوئی لش پش اس طرح کا نہیں ہوتا تھا جس طرح نواز شریف کا ہوتا تھا۔ اس سے پہلے نواز شریف کی جو حکومت تھی وہ بھی ہم نے دیکھی تھی، اور جب نواز شریف وہاں پہ جاتے تھے، اور جو لاؤ لشکر وہاں پہ ہوتا تھا، اور جو لیموزینیں جناب کرائے پہ لے کے ان کے وفد کے لیے، اور پھر یہ وہاں پہ ایک کون سی گھڑی کی کمپنی تھی، مجھے اب نام اس کا یاد نہیں آ رہا، اس گھڑی کمپنی کا جو، یہ ابھی تو عمران کو کہہ رہے ہیں گھڑی چور، یہ وہاں پہ گھڑیاں جا کے دیکھتے تھے کہ کون سی گھڑی جو ہے وہ مہنگی ہے، مہنگی ترین گھڑیاں جو تھیں یہ وہ وہاں پہ خریدتے تھے۔ تو یہ ان کے حالت تھی وہاں پہ جب، لیکن یہ چیزیں جو تھیں نا یہ مشرف صاحب میں نہیں تھی، کوئی اس طرح کا لش پش ان کو وہ نہیں کرتے تھے، نہ ہی بس ایک اپنا ان کا ایک سٹائل تھا، لیکن ایز سچ کوئی بہت زیادہ خرچے خرچے وہ اس طرح کا وہ ہم نہیں دیکھتے تھے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں۔ اب 2003-4 چلتا رہا، اس کے دوران ہم نے وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ مشرف کی کوریج کی،
बाकी जगहों में कांग्रेस वगैरह में जाके, कैपिटल हिल पे, मुख्तलिफ जगहों पे। फिर मुझे याद है कि जब लास्ट टाइम जब वो गए वहाँ पे मेरे होते हुए व्हाइट हाउस में, तो बुश ही थे उस वक़्त प्रेज़िडेंट, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई। हम भी वहाँ पे अंदर ही थे ओवल ऑफ़िस में, और बुश प्रेज़िडेंट बुश जो थे उनके साथ हमने भी मुसाफ़ा किया, बातचीत हुई, गपशप हुई, सवाल-ओ-जवाब भी हुए। सवाल ज़्यादा नहीं होते थे क्योंकि वो 2-2 सवाल मेरे ख़्याल शायद वो देते थे हर एक को, यानी पाकिस्तान साइड पे और यूएस साइड पे। लेकिन बड़ा अच्छा वहाँ पे एक सिलसिला रहा। वहाँ पे जो एक बड़ी बूढ़ी खातून हुआ करती थी व्हाइट हाउस में, उनके साथ हमारी गपशप रहती थी। वो बड़ी बड़ी एजाइल किस्म की खातून थी। वो शी वाज़ आई थिंक 75-80। तो वो बड़ी ज़बरदस्त खातून थी, उनकी भी यादें हमारे साथ आज तक मौजूद हैं। तो वो हम देखते थे कि ये प्रेज़िडेंट मुशर्रफ के ऊपर एक ख़ास किस्म का ख़ास करम नवाज़ी कह लें ना, कि अमेरिका नवाज़ी कह लें, तो वो उस वक़्त मौजूद होती थी। तो फिर इसी तरह एक वाक़या मुझे याद है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। लंबी ना हो जाए वीडियो, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको सुना देता हूँ कि एक दफ़ा हम वाशिंगटन में थे, तो डॉक्टर मुबशर चौधरी, जिनकी अहलिया भी फिर पाकिस्तान आई, और उन्होंने वज़ारत रही उनके पास भी पंजाब की। तो वो जो थीं, वहाँ पे हम उनके घर जाना था हमने, और रास्ते में प्रेज़िडेंट मुशर्रफ के कॉन्वॉय के साथ हम जा रहे थे, और वहाँ पे जाके तो वो रास्ते में एकदम कॉन्वॉय रुक गया। वो देखा तो जनाब कहीं वहाँ पे कोई गाड़ी रास्ते में खड़ी हुई थी। तो वो उन्होंने मना की हुई थी कि रास्ते में गाड़ी नहीं कोई खड़ी करनी, तो वो खड़ी कर गया। तो उन्होंने जनाब 2 मिनट लगाए उस गाड़ी को मार-मूर के, जनाब वो डंडे-ठंडे वो जो हथौड़े वगैरह होते हैं उसके पास थे, उनकी किसी गाड़ी के अंदर पुलिस वालों के पास। उन्होंने फारग-फुरग करके उसको जनाब करके तो 10 मिनट के अंदर-अंदर कॉन्वॉय भेज दिया आगे। अब जब वहाँ पे हम गए, तो वहाँ पे जनाब पूरी जो वाशिंगटन की एलीट थी जनाब, वो सारी सिविल, मिलिट्री सब वो मौजूद थे वहाँ पे। और माइक मलन वगैरह और ये सारे लोग, और ये सीएनएन के वो क्या नाम था जो टेररिज्म एक्सपर्ट होता था वो, पीटर जो था वो, इस तरह के बाकी लोग मीडिया के बड़ी, यानी जो हूज़ हू जितने भी वाशिंगटन में मेजर थे ना, वो वहाँ पे मौजूद। मुझे याद है चौधरी शुजात भी थे, उनके साथ वो भी साथ गए हुए थे। और वहाँ पे जब हम गए तो अंदर जब गए तो एक कमरे साइड पे एक कमरा था, तो उसमें मुशर्रफ साहब चले गए, उनके साथ 2-4 और लोग भी थे, हम भी थे। तो बाकी लोग जो थे वो दूसरी तरफ थे। तो वहाँ पे जाके ना मुझे याद है मुशर्रफ साहब कहने लगे, "यार मुझे पता नहीं चलता कि ये पता नहीं क्यों इतनी मेरी सिक्योरिटी क्यों बढ़ा देते हैं।" मुझे आके कहते हैं कि जी यू आर नंबर 4 ऑन द हायरार्की ऑफ द प्रोटोकॉल। तो यानी प्रेज़िडेंट हो गया, वाइस प्रेज़िडेंट हो गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया, और उसके बाद चौथा नंबर मेरा होता है। तो ऊपर फिर मेरा एक पूरा F-16 का ब्लैंकेट चल रहा होता है जब मैं यहाँ पे आता हूँ। तो वो ना एक उनके अंदर एक ग्रैंडियोसिटी जो है वो हमें नज़र आई, कि जैसे वो बड़ा खुश हो रहे हैं कि यार कमाल है, मेरा इतना प्रोटोकॉल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और यही वजह थी कि फिर ही गॉट कैरिड अवे। ये जो चीज़ें थी, और शायद वो इसीलिए करते भी हैं कि किसी को 21 गन सैल्यूट दे दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया, वो इस तरह की चीज़ें करके, ताकि ये फिर हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं और कैरिड अवे हो जाते हैं, और फिर जो फैसले वो उन्होंने करवाने होते हैं वो करवा भी लेते हैं। फिर 2005 में मैं जब पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान आके भी उनके साथ राब्ता रहा, और पीटीवी को वो लिबरलाइज़ करना चाहते थे, और मेरे पाकिस्तान आने में भी उनका एक किरदार था। तो इसकी तफ़सील अब चूँकि टाइम नहीं है तो इसमें नहीं मैं जाता, लेकिन उनके साथ मुलाकातें बहरहाल जारी रहीं। मैंने जो शो किया, मॉर्निंग शो शुरू किया था 2 घंटे का, उसका भी एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या कि किसी ने कॉल कर दी और मुशर्रफ साहब को बैड वर्ड यूज़ कर दिया। तो वो किसी ने शिकायत कर दी मुशर्रफ साहब को, जी देखें लाइव टीवी में इस तरह आपके मुतालिक कह दिया गया है, और उससे तो सोच भी नहीं कोई सकता था कि मुशर्रफ साहब के बारे में ऐसी कोई बात करेंगे। लेकिन वो हो गया, तो वो मुझे जब पता चला उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, लाइव कॉल में तो हो सकता है, अब इसमें इसरार क्या कसूर था। तो इस तरह की चीज़ें थी। लिबरल माइंडेड थे, बेसिकली वो चाहते थे कि लिबरलाइज़ किया जाए। वो बेसिकली आए तो थे एज़ अ डिक्टेटर, लेकिन चाहते थे कि लिबरलाइज़ किया जाए, और ये वजह है कि सारा मीडिया को उन्होंने ओपन किया, सब लोगों को इजाज़त दी चैनल्स पे आने की, और चैनल पे बड़ी मार-धाड़ भी होती थी, फिर एक-दूसरे के ऊपर सारे गंद-शंद भी उछलता था, लेकिन वो माइंड नहीं करते थे इन चीज़ों को। इसके साथ-साथ जो हम देखें तो उनका जब वो जाना हुआ, तो वो भी आपको पता है कि बड़ा अनसेरेमोनियल किस्म का हुआ, बड़े टेंशन में वो गए, फिर उसके बाद केस-शेस चलने शुरू हो गए, फिर वो पार्टी-शार्टी उन्होंने बनाई, वो सारा कुछ इधर-उधर हो गया। और जो-जो लोग भी थे, वो बेसिकली
وہ وہ نوازنے والے بھی تھے، وہ لوگوں کو نا کہتے تھے اچھا چلو یہ اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، اور یہ وجہ یہ جو چودھری پرویز الہی وغیرہ کا گروپ ہے، چودھری شجاعت وغیرہ کا، انہوں نے ان سے بڑے فائدے اٹھائے۔ اسی طرح باقی لوگوں نے بڑے فائدے اٹھائے، یہ جو آج چودھری فواد صاحب ہیں، انہوں نے بھی ان کو بھی بریک انہوں نے ہی دی تھی، تو آج اس لیے وہ تعریفیں بھی ان کی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں تھیں ان میں تھیں، لیکن ان کا اینڈ اچھا نہیں ہوا۔ اب دیکھیں کہ اینڈ جو ہے وہ کتنا دردناک ہے کہ ایک آدمی اتنی ہائر اسٹیٹس پہ رہ چکا ہو، اور اس کا اتنا بڑا اسٹیچر ہو، اور وہ پھر اپنے ملک میں نہ آ سکے، اور اس کا آخری دم بھی جو ہے وہ اپنے ملک میں نہ نکلے، تو اس سے بڑی اور کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے؟ تو مجھے بہادر شاہ ظفر جو ہیں وہ یاد آ رہے ہیں، جب ان کو رنگون بھیج دیا گیا تھا، تو پھر ان کی جو شاعری ہے اس زمانے کی وہ آپ کبھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کتنی دردناک وہ سچویشن میں تھے۔ تو اسی طرح کی میرا خیال ہے مشرف صاحب کا بھی یہی پرابلم ہوا ہوگا، لیکن اس میں لیسن یہ ہے لیسن یہ ہے کہ الحکم للہ، الارض للہ، حکمرانی اللہ کی ہے، الملک للہ، ملک بھی اس کا ہے، زمین بھی اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ انسان جب بھول جاتا ہے کہ میں انسان ہوں، اور بقول واصف علی واصف صاحب کی اپنی نتھنگنیس کو بھول جاتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کیریڈ اوے ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سمجھنے لگ پڑتا ہے کہ میں اب سب کچھ ہوں، میں عقل کل ہوں، اور پھر امریکہ جیسے لوگوں کے اوپر ریلائی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو کسی کے آج تک نہیں ہوئے، ضیاء الحق سے لے کر ابھی تک آپ دیکھیں، شروع سے لے کر بلکہ آپ دیکھیں وہ کسی کا آج تک نہیں ہوا، وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق چلتے ہیں، جس کے مطابق ان کو جو بھی کرنا پڑے وہ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے انٹرسٹ کے مطابق نہیں چلتے۔ ابھی آپ نے ریسنٹ ایگزامپل دیکھی، یہ جو باجوہ نامی ایک شخص تھا، کس طریقے سے اس نے ملک کو برباد کر کے چلا گیا، اب وہ کہیں نہ کہیں جا کے بیٹھا ہوا ہوگا، باہر چلا جائے گا، لیکن اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ملک کو اور اپنی قوم کو بیچتے ہیں، اور قوم فروختند و چے ارزاں فروختند کے مصداق بہت کم پیسوں پہ بیچ دیتے ہیں، ان کے ساتھ پھر معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور میری سب سے گزارش یہی ہوگی کہ کبھی بھی جب آپ کا امتحان ہو تو اس میں اس طرح کی چیزیں کبھی نہ کریں کہ جو آپ کی آخرت کو برباد کر دیں۔ دنیا کو تو برباد کرتی ہی ہیں، لیکن آخرت بھی اگر خدا نہ خواستہ برباد ہو جائے تو پھر باقی بچے گا کیا؟ تو آج میری دعا ہے کہ مشرف صاحب سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اور ان کی جو حسنات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر عطا کرے۔ غلطیاں ان سے بہت بڑی بڑی ہوئی ہیں، خاص طور پہ میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ جو جن لوگوں کو انہوں نے پکڑوایا تھا، اور وار آن ٹیرر کے حوالے سے، اور جو اس کا آج تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، وہ ابھی تک چل رہی ہے وار آن ٹیرر، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو پکڑوا کے ان کی اپنی بک میں ہے کہ انہوں نے بھیجا، اس کے بدلے میں پیسے لیے۔ تو یہ اس طرح کے جو کئی اقدامات انہوں نے کیے یہ بہت ہی خطرناک تھے، اور اس میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑا نام جو میں کبھی نہیں بھولتا وہ عافیہ صدیقی صاحبہ کا ہے۔ کس طریقے سے ایک خاتون کو پکڑوایا گیا، اور کس طریقے سے وہ چیخیں مارتی ہوئی خاتون جو تھی وہ ان کے حوالے کر دی گئی، ان بھیڑیوں کے حوالے کر دی گئی، اور آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے اور کیسے وہ زندہ ہے، اور کبھی وہ پاکستان کی سرزمین پہ واپس آئے گی بھی کہ نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی چیخیں جو ہیں وہ عرش تک تو جاتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ بھولتا تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی معاف کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی بھی اپنے جب فیصلے کرنے لگیں تو ہمارے نزدیک فیصلوں کا معیار جو ہے وہ اپنا ہونا چاہیے، اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ اغیار کے مطابق ہو، نہ ہی ہم اپنی قوم کو بیچیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، آپ بھی دعا کیجیے گا، ہم بھی دعا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔